أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 19 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق پڑھ کر آئے۔ اللہ نے قسم کھا کر بتایا کہ تمہارے ساتھی یہ راہ راست سے نہ بھٹکے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہے، بلکہ سیدھے راستے پر یہ چل رہے ہیں اور تمہیں بھی سیدھے راستے کی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جو کتاب آپ پر نازل ہو رہی تھی وہ کس اہتمام کے ساتھ آپ پر نازل ہوتی ہے، کون لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کی یہ کتاب لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور وہ بڑے طاقتور ہیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو اسی زمین پر غار حرا سے آپ نکلے، باہر آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایک بڑا جسم ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کے کنارے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو یہ 2 مرتبہ آپ نے اپنی اصلی شکل میں ان کو دیکھا۔ اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل کے اندر آیا کرتے تھے، اور عموماً ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھ کر پھر جو وہ پیغام لا رہے ہیں اسی پیغام کی طرف تم کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ تم نے بھی کسی کو دیکھا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ افرأیتم اللات والعزى، تو بھلا بتلاؤ اللات والعزى، لات اور عزا کے بارے میں بتاؤ، ان کی کیا حقیقت ہے۔ ومناة الثالثة الأخرى، اور منات جو تیسرا ہے، الاخرى اور آخر میں ہے، الکم الذکر وله الانثى، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، وله الانثى اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں۔ اس طرح تو مشرکین مکہ تقریباً 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ہر روز گویا ایک بت کی پوجا ہوتی تھی۔ اس طرح 360 دن ہوتے ہیں سال کے، تو بس 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی انہوں نے بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنایا تھا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مجسمہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ لیکن 3 بت جو ہے وہ بہت بڑے مانے جاتے تھے، بلکہ ایک بت اور تھا جو سب سے بڑا مانا جاتا تھا، اس کو ہبل کہتے تھے۔ اور ہبل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تھا، تو انہیں اسی کے نام پر، حابیل کے نام پر انہوں نے ہبل نام کا ایک بت بنایا ہوا تھا، اور جنگوں میں عام طور سے اس سے مدد مانگتے تھے اور اس کے نعرے لگاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی انہوں نے کہا تھا اعلو حبل، اعلو حبل، کہ حبل بلند ہو، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد، اس طریقے سے وہ نعرے لگاتے تھے، تو اس کو بڑا بت مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بڑے بتوں میں سے ایک لات ہے، ایک عزا ہے، ایک منات ہے، جن کا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ لات، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مؤنث، یعنی اللہ کا جو اللہ نام ہے اسی کی مؤنث بنا لی تھی انہوں نے لات۔ اسی طریقے سے عزا، یہ اللہ کی صفت عزیز جو ہے اس کی مؤنث عزا انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے منات، یہ اللہ کی صفت منان ہے، منان سے انہوں نے منات مؤنث بنایا ہوا تھا۔ اور ایک بڑا طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے، اور بخاری شریف میں روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کرایا ہے، اس سے تائید ہوتی ہے کہ اللات جو ہے یہ
ایک بڑا نیک آدمی تھا جو طائف کا رہنے والا تھا، اور حج کے موقع پر حاجیوں کو وہ ستو پانی میں گھول کر پلایا کرتا تھا، مفت میں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو طائف کے اندر اس کی قبر بنی، اور پھر اس قبر کے اوپر چڑھاوے شروع ہو گئے، اور میلہ لگنے لگا۔ اس طریقے سے جو ہے اس کی عبادت ہونے لگی۔ پھر مکہ والوں نے اس کا ایک مجسمہ بنا لیا اور وہاں مکہ کے اندر اس کو نصب کر دیا، اور اس کے سامنے جا کر اپنی حاجات رکھتے، مشکلات میں اس کو پکارتے اور اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے۔ اس طریقے سے انہوں نے شروع کر دیا۔ لات کا یہ تعارف کرایا کہ یہ ایک نیک آدمی تھا، اور عزا کے بارے میں بتایا کہ عزا یہ ایک جنی تھی، یہ ایک پری تھی جو مدینہ المنورہ سے چند میل کے فاصلے پر، مکہ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ وہاں پر درختوں کے کچھ کیکر کے درخت تھے، اسی طریقے سے کچھ کوٹھے بنے ہوئے تھے اور کچھ مجاور تھے۔ لوگ وہاں جاتے، چڑھاوے چڑھاتے اور اپنی مرادیں مانگتے۔ کبھی کبھی وہ پری وہاں پر نمودار ہوتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، اور اس کو پکارتے تھے، اس سے اپنی حاجات مانگتے، اپنی ضروریات مانگتے، اسی طرح مشکلات میں اس کو پکارا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس طرح کے جتنے مقامات ہیں ان کو گرا کر آؤ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پر عزا کا مقام تھا، وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا انہوں نے کہ چند کیکر کے درخت ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درختوں کو کاٹ دیا، کچھ کوٹھے مکانات بنے ہوئے تھے ان کو گرا دیا، اور کچھ مجاور تھے وہاں پر ان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد واپس آئے۔ جب واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ خالد، عزا کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، صرف چند درخت تھے اور اسی طریقے سے کچھ کوٹھے بنے ہوئے تھے، کچھ مجاور تھے، ہم نے درختوں کو کاٹ دیا، کوٹھوں کو گرا دیا اور مجاوروں کو بھگا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، دوبارہ وہاں واپس جاؤ، عزا وہاں پر آئی ہوئی ہے، جا کر دیکھو۔ حضرت خالد ابن ولید واپس پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، امرأۃ ناشزۃ، ایک عورت ہے جو اپنے سر کے بال بکھیرے ہوئے واویلا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کفرانک یا عزا، عزا تیری ناشکری کی گئی ہے، تیرے گھر کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد واپس آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ہی العزا، کہا یہی عزا تھی جس کو تم نے قتل کر دیا ہے، لم تعبد ابدا، اب اس کے بعد اس کی کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس کو بھی جو ہے وہ مشرکین مکہ بہت مانتے تھے، جنگوں کے اندر اس کے نعرے لگاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے، انہوں نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے جو مدد کے لیے آئی تھی، تمہارے پاس کوئی عزا بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس کا جواب دو اور یوں کہو بلند آواز سے لنا المولا ولا مولا لکم، کہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہے، اور تمہارا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، کام بنانے والا نہیں ہے۔ منات کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ منات یہ بھی ایک نیک آدمی تھا، جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کی قبر بنی اور پھر اس کے نام کا مجسمہ انہوں نے بنا لیا اور اس کو بھی پوجتے تھے، اور یہ طائف کے اندر بت تھا، اس لیے قرآن نے کہا وہ منات الثالثہ، اور منات جو تیسرا بت تھا، الاخرى جو دور تھا، یعنی مکہ کے قریب نہیں بلکہ مکہ سے دور طائف کے اندر تھا۔ مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان تقریباً 75 یا 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر یہ بت تھا بنایا ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کے نام کے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا، ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو اللہ سے مانگ کر دیتے ہیں، اور بیٹیاں جب باپ سے سفارش کرتی ہیں تو باپ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا الکم کیا لکم تمہارے لیے الذکر لڑکے ہیں، ولہ اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے الانثی مؤنث ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو
بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، بہت بےہودگی والی تقسیم ہے کہ ایک چیز جس کو خود ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ کے ذمہ لگا لیا، اللہ کے لیے اس کو پسند کر لیا۔ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، جو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اب تم نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اور اولاد بھی وہ ثابت کی کہ جس کو خود پسند نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں بتایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے، اور پھر طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگتا ہے کہ کس طریقے سے اس لڑکی کو دور کیا جائے۔ پھر جو ہے وہ یا تو ذلت سہتے ہوئے اس کو رہنے دیتا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر گاڑ دیتا ہے، یہ کرنے لگتا ہے۔ تو خود لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے ذمے لڑکیاں لگا دی، خود لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، ولہ الانثی، اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں، تلک اذا قسمۃ ضیزی، دل کا یہ تو تب بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، بہت ہی بےہودگی والی تقسیم ہے۔ پھر آگے اللہ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا، ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر کچھ نام ہے، لات منات، اسی طریقے سے حبل، اوصاف، نائلہ، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں تو یہ کچھ نام ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے آب و اجداد نے گھڑ لیا ہے کہ یہ فلاں دیوتا ہے، یہ دیتا ہے، فلاں لڑکے دیتا ہے، فلاں لڑکیاں دیتا ہے، فلاں بارش برساتا ہے، فلاں جو ہے وہ مشکلات کو دور کرتا ہے، فلاں جنگوں میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کے انہوں نے نظریات بنائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لڑکے بھی وہ دیتا ہے، لڑکیاں بھی وہی دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے وہ چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے یجعل من یشاء عقیما، اسے بانج بنا دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ یہ خزانہ اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بالکل ایسے ان کے نظریات بنے ہوئے تھے جیسے آج ہم میں سے جاہل مسلمانوں کے نظریات ہیں۔ فلانے دربار پر جائیں گے وہاں سے یہ ملے گا، فلانے دربار پر جائیں گے وہاں سے یہ ملے گا، کلیر شریف جائیں گے تو یہ ہوگا، فلانے شریف میں جائیں گے وہاں سے یہ ہوگا۔ کسی کا نام جو ہے وہ گنج بخش رکھ دیا، کسی کا کچھ اور نام رکھ دیا، غریب نواز، کیا کیا نام اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہے، سمیتموہا، جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دینے والا ہوتا، کوئی کسی سے کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا ہوتا، کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہوتا، تو پھر وہ اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان کروا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں خود اپنی ذات کے لیے نفعا ولا ضرا، نہ تو نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نفع پہنچانا چاہے مجھے تو مجھے نفع پہنچتا ہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچتا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا، مجھے غیب کا پتہ ہوتا اور نفع اور نقصان کا مجھے علم ہوتا، ولو اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، تو میں بہت خیر جمع کر دیتا، وما مسني السوء، اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں
غیب کا علم رکھتا، اگر میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہوتا پھر غزوہ احد کے موقع پر میرا دانت شہید نہ ہوتا، میری پیشانی میں زخم نہ لگتے، میرے چہرے پر زخم نہ لگتے، مجھے پریشان نہ کیا جاتا، تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی مجھے۔ وما مسنی السوء، مجھے تو بس میں تو وہی جانتا ہوں جو اللہ جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا تو صرف ایک اللہ ہے، وہ جس کو نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اے اللہ لا مانع، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اس چیز کو اعطیت جو آپ عطا کر دیں، ولا معطی اور نہیں ہے کوئی دینے والا، ولا معطی لما منعتا وہ چیز جس کو آپ روک لیں کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ما کان لهم الخیارہ، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے وہ سارے اختیارات حاصل ہیں، وہ جس کو نفع دینا چاہے نفع پہنچتا ہے، جس کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچتا ہے۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کچھ نام ہیں جن کو انہوں نے اور ان کے آبا و اجداد نے گھڑ لیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اگر بیٹے بیٹیاں دینا کسی اور کا کام ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا بچہ آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گود میں لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی اور یہ تمنا کرنے لگی گویا کہ کاش میری گود میں بھی ایسا بچہ ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، عائشہ یہ خزانہ اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، وہ جس کو دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا اور جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں جی میں بیٹا مانگ رہا تھا، میں فلانے دربار پر گیا وہاں سے مل گیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے اللہ نے اگر کسی کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت پر وہ چیز اس کو ملتی ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ جلد باز ہوتا ہے، جلدی چاہتا ہے، پہلے مانگتا ہے اللہ سے، جب نہیں ملا تو اس کے بعد ابھی وقت آیا نہیں تھا ملنے کا تو اب یہ کیا کرتا ہے ادھر ادھر مارے مارے پھرتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، کسی جگہ گیا تھا اس کے بعد وہ وقت آ گیا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا اس کو عطا کرنے کا، اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو فلانی جگہ سے ملا ہے وہاں سے ملا ہے۔ اگر تجھے ملا ہے پھر تو کوئی دنیا کے اندر بے اولاد رہتا ہی نہیں، پھر تو سب کو مل جاتا، کوئی بغیر اولاد کے نہیں رہتا، کوئی پریشان ہوتا ہی نہیں، کوئی کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے ملنے کے لیے، وہ وقت جب آتا ہے تب وہ چیز ملتی ہے، اس سے پہلے ملتی نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ان ہیا نہیں ہے یہ الا اسماء مگر کچھ نام ہیں سمیتموها جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد ہیں، آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کے متعلق، من سلطان کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون وہ نہیں پیروی کرتے ہیں الا الظن مگر گمان کی، یہ ان کے اندازے ہیں، یہ خیالات ہیں، بس اس سے آگے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ اور وہ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر اس چیز کی جو چاہتے ہیں ان کے دل، جو دل میں بات آتی ہے یہ اس کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی اس پر دلیل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ حالانکہ جاءہم ان کے پاس آ گیا، من ربہم ان کے رب سے، الہدا ہدایت کا پیغام، ایک ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں ان کے پاس آ چکا ہے، ان کو اس کے ساتھ
وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، جو اس کو پڑھ لے گا وہ ہدایت پائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، خالی اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، تفسیر چاہے نہ پڑھتا ہو، تب بھی وہ گمراہی پر نہیں رہے گا، وہ حق پر آ جائے گا، وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا اور ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا۔ وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، وہ بدعات اور رسم و رواجات کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ایک مولوی ادھر بلاتا ہے، دوسرا ادھر بلاتا ہے، اب ہم کہاں جائیں، کس کی بات مانیں؟ ماننی اس کی ہے جس کی قرآن کے مطابق ہو، جس کی حدیث کے مطابق ہو، جس کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جس کی بات ہوگی، جس کا عمل ہوگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق، بس وہ ہے صحیح، وہ حق والا ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ صحیح راستے پر چلنے والا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے کو اختیار کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق کہ آ چکی ہے ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت کا پیغام ان کے پاس آ گیا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے، جو وہ چاہے وہی اس کو مل جائے؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہمارے پاس نہ ہوتی، یہ دنیا کا مال و دولت اور یہاں کی چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی، یہاں کا عیش و عشرت ہمارے پاس نہ ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، اگر آخرت ہوئی تو پھر وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا، ہم ہی نوازے جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر اللہ فرما رہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، بس اللہ ہی کے لیے ہے الآخرۃ، آخرت بھی، والأولا، اور دنیا بھی۔ اولا سے مراد پہلی یعنی دنیا، الآخرہ کے مراد بعد میں آنے والی، تو آخرت بھی اللہ کے لیے ہے، دنیا بھی اللہ کے لیے ہے، لہٰذا دنیا بھی اسی سے مانگو اور آخرت بھی اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کے شرک سے، برائی سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی نیکی اور اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔